بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، اور رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کا دین باقی تمام ادیان پر غالب آ جائے، اگرچہ مشرکین اس بات کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ حضرات محترم، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، لیکن اس آیت کا جو عملی نمونہ ہے وہ جناب عمر فاروق نے پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد جاری رہا اور مختلف علاقوں میں جنگیں ہوتی رہیں، اور اسلام کا دائرہ پھیلتا رہا، وسیع ہوتا رہا، لیکن جو اللہ پاک نے بات کہی ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کو دنیا میں مبعوث کرنے کا، اس کتاب کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے، اور اس دین کو مشروع بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین باقی ادیان پر غالب آ جائے، تو یہ غلبہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ تو عملی نمونہ اس آیت کا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حضرت عمر میں کچھ تو ایسا نظر آتا ہوگا کہ جو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر کو عطا کر کے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حمزہ اور جلیل القدر صحابہ وہ اسلام لا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے اسلام کو بلند کرنا ہے اور اسلام کا بول بالا کرنا ہے تو اس کے لیے پھر مجھے عمر عطا فرما دے۔ آخر کوئی تو بات عمر میں ایسی ہوگی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اور باقی صحابہ وہ سارے کے سارے وہ مرید رسول ہیں، لیکن عمر وہ مراد رسول ہیں۔ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو اسلام کی ضرورت ہے، لیکن عمر کا مقام الگ ہی ہے کہ عمر کی شان اتنی بلند ہے کہ عمر کی اسلام کو ضرورت ہے، اور نبی پاک دعا مانگتے ہیں کہ اللہ عمر عطا فرما دے۔ باقی صحابہ وہ طالب ہیں اسلام کے، وہ جستجو کرنے والے، وہ اسلام کو طلب کرنے والے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مطلوب اسلام ہیں، وہ مطلوب رسول ہیں۔ تو یہ شان اور مقام ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور پھر جب دار ارقم میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ آج کے بعد اب چھپ کر عبادت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ چھپا کر نمازیں پڑھا کرتے تھے،
لیکن جب عمر نے اسلام قبول کیا اور پھر جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے درخواست کی اللہ کے رسول اب چھپ کر یہ بات نہیں ہوگی، اور 2 صفیں مسلمانوں کی بنتے ہیں، اور ایک کی قیادت حضرت حمزہ کرتے ہیں، دوسری کی قیادت حضرت عمر فاروق کرتے ہیں، اور بیت اللہ میں جا کر علی اعلان نماز پڑھتے ہیں سب کے سامنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی جرت اور بہادری کو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ وهو الفارق فرق اللہ بہ بین الحق والباطل۔ اللہ رب العزت نے عمر کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کر دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ عمر کی وجہ سے حق اور باطل میں فرق ہو چکا ہے، تفریق ہو چکی ہے۔ وہ بھی سامنے آ چکے ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں، اور وہ بھی سامنے آ چکے ہیں جو اسلام کو ماننے والے ہیں۔ اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کون کون مسلمان ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت اور بہادری کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمت ملی اور علی اعلان عبادت کے لیے گئے ہیں اور فاروق کا لقب عطا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت ملتی ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسر و کسرا اس وقت کے سپر پاور، اس وقت کا جو کفار تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں صحیح معنوں میں نتھ ڈالی ہے۔ ان کے جو مظالم تھے اور ان کی جو اکڑ تھی، ان کا جو تکبر تھا، ان کی جو سرکشی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح معنوں میں ان کو ختم کیا ہے اور اپنے پاؤں تھلے روندا ہے اور اسلام کو بلند اور سرفراز کیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا بول بالا کیا، اور یہ جو آیت ہے کہ اللہ نے اس دین کو اس لیے دنیا میں بھیجا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس آیت پر جو عمل کر کے دکھایا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو ایک طرف تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت، بہادری، ان کی استقامت، ان کا استقلال تھا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ کتنے ذمہ دار شخص تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انسان تو انسان، ان کی فکر تو عمر فاروق کو ہونی تھی۔ عمر فاروق یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میری سلطنت میں اس 22 لاکھ مربع میل کے ایریے میں، اگر میری خلافت میں اگر بکری کا بچہ، اگر کتے کا بچہ، اگر اس پر ظلم ہو جاتا ہے، وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے، تو عمر فاروق کو یہ اندیشہ ہے کہ کل قیامت کے دن عمر فاروق سے پوچھا جائے گا کہ عمر تیری خلافت تھی، تیری حکمرانی تھی، تیرا سکہ چلتا تھا، اور تیرے دور حکومت میں جانوروں پر ظلم ہو گیا، وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ پر مر گئے، تو کہاں تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ اور آج انسان مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، ان کے پاس بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں، لیکن حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو حضرات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمونہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے حکمرانوں کا پروٹوکول ختم نہیں ہوتا، لیکن عمر فاروق جن سے عالم کفر ڈرتا تھا، اور عمر فاروق کا پروٹوکول دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ کوئی بھی گورنر اپنے دربار کے سامنے کوئی بھی گورنر چوکیدار نہیں رکھے گا، کوئی بھی گورنر دربان نہیں بٹھائے گا، کوئی بھی گورنر ریشمی لباس، اچھا لباس استعمال نہیں کرے گا۔ اور ایک کیس عمر فاروق کے سامنے آ گیا کہ ایک گورنر نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قانون کی خلاف ورزی کی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلا لیا اور کہا کہ آپ کو اپنا ماضی یاد ہے کہ ماضی میں آپ کی کیا حالت تھی، کیا مقام تھا، آپ کا باپ چرواہا تھا، یہ آپ کی اوقات تھی، آج اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی، تم گورنر بن گئے تو تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگ گئے ہو، تم اپنے آپ کو مالدار سمجھنے لگ گئے ہو، ممتاز سمجھنے لگ گئے ہو۔
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر کو سزا یہ دی کہ اتنے اونٹ لے لو، یہ اونٹوں کا ریوڑ، یہ اتنے اونٹ، یہ 6 ماہ تک آپ چرائیں گے جیسے آپ بچپن میں، جیسے اسلام سے پہلے آپ اور آپ کا والد جس طرح چرایا کرتا تھا۔ تو یہ سزا دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو عمر فاروق کا یہ انصاف تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادگی کو اپنایا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ، لیکن مسجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے، مسجد کی صفائی عمر فاروق خود کیا کرتے تھے، اور اپنے گھر کا پانی مشکیزہ وہ خود لایا کرتے تھے، بیت المال کے اونٹ کبھی کبھار وہ خود چرایا کرتے تھے۔ یہ عمر فاروق کی سادگی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ معمولی کاموں میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور آج ہمارے بڑوں کا پروٹوکول ختم نہیں ہوتا، تو اس سادگی کو، اس انصاف کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کو اپنایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تقوی میں، وہ ورع میں، وہ علم اور فضل میں وہ سب سے آگے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خواب دیکھا کہ عمر فاروق نے لمبا لباس پہنا ہوا ہے، لباس پہنا ہوا ہے اور عمر فاروق چل رہے ہیں اور وہ لباس زمین پر گھسٹ رہا ہے، اتنا لمبا لباس پہنا ہوا تھا عمر فاروق نے۔ نبی پاک نے خواب دیکھا، حقیقت میں تو ایسا لباس نہیں پہنتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ عمر فاروق وہ عمل میں کامل ہیں، اسلام پر عمل کرنے کے لحاظ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بھی کمی کوتاہی نہیں چھوڑتے۔ وہ اسلام پر عمل کے حوالے سے وہ اتنے سخت تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی بھی بڑی پرواہ کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت زخمی ہوئے ہیں، آخری وقت تھا، لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تو عمر فاروق نے فوراً اس کو بلایا، آواز دی اور کہا کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اونچی کریں، یہ نبی پاک کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس قدر آپ محتاط تھے اسلام کے بارے میں، اور اسلام پر عمل کرنے کے حوالے سے اس قدر آپ سختی کا مظاہرہ کرتے تھے کہ کوئی بھی سنت چھوڑنے نہ پائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر وہ اسلام پر عمل کرنے کے لحاظ سے کامل ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علم کے لحاظ سے بھی کامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں آپ نے دودھ کا پیالہ پکڑا ہوا تھا، دودھ پیا، اور باقی جو دودھ بچ گیا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ پیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ اس سے مراد علم ہے، کہ عمر فاروق علم کے لحاظ سے بھی کامل ہیں اور عمل کے لحاظ سے بھی کامل ہیں۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بسا اوقات وہی بن جاتی تھی۔ وہ جو دودھ کا پیالہ جو نبی پاک نے جو دودھ چھوڑ دیا تھا وہ عمر فاروق نے پیا تھا۔ اسی لیے عمر فاروق مشورہ دیتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ کام ایسے ہونا چاہیے، اللہ رب العزت آسمان سے وہی نازل کر دیتا تھا کہ عمر فاروق کی جو رائے ہے وہ ٹھیک ہے، میں اللہ بھی اسی کے مطابق حکم دیتا ہوں۔ تو عمر فاروق علم کے لحاظ سے بھی کامل تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ، یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک نے کہا کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے کون سا حکم دیا ہے؟ اسلام تو تابع ہے وحی کے، اللہ کہیں گے تو پھر یہ کام بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یہاں پہ نماز پڑھو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر میں، آپ کے پاس طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، مسلمان اچھے لوگ بھی ہیں، کافر بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، کسی کی نیت کا کیا پتہ،
تو اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ازواج پردہ کریں، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں وہ پردے میں ہونی چاہیے، یہ عزت کا مسئلہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی مائیں پردے میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے عمر فاروق کے مشورے کو، حضرت زینب بنت جہش کا ولیمہ تھا، اور اس موقع پہ اللہ نے آیت نازل فرما دی اور جس میں پردے کا حکم دے دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ان سے کوئی بات کرو، کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرنا ہے، ان کے سامنے نہیں آنا۔ اور اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، مسلمانوں کی عورتوں کو پردے کا حکم دے دیا۔ مشورہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اور ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کی وجہ سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ آپ نے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھا لی۔ اور اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے اس چیز کو کیوں حرام قرار دے دیا جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ نبی کی بیویوں کا کوئی مسئلہ تھا اور آپ نے کہا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، اور اللہ نے کہا کہ وہ جو حلال چیز تھی تو نے کیوں کہا کہ میں وہ استعمال نہیں کروں گا، تو نے کیوں اس کو حرام قرار دے دیا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، اور نبی کی بیویاں اور اس میں عمر فاروق کی بیٹی بھی ہے، تو عمر فاروق نے ان کو کہا کہ آپ نبی کا خیال رکھیں، آپ ان کو کیوں پریشان کرتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شوہر ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، تو ان کا مقام، ان کا احترام وہ رسول ہونے کے ناطے بھی ہے، شوہر ہونے کے ناطے بھی ہے، آپ نبی کو کیوں پریشان کرتی ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں طلاق دے دی جائے اور کوئی اچھی بیویوں کا انتخاب کر لیا جائے تمہاری جگہ پہ۔ تو ازواج نے غصہ کیا، نبی کی بیویوں نے غصہ کیا کہ عمر یہ ہمارا انفرادی معاملہ ہے، میاں بیوی میں 100 باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں، یہ ہماری اپنی گھر کی بات ہے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے ٹوکنے والے؟ اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی نازل فرما دی اور کہا کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا۔ اللہ نے عمر کی بات اور یہ جو رائے تھی اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ ہاں یہ بالکل ممکن ہے، اگر تم نبی کو تنگ کرو گی تو یہ بالکل ممکن ہے کہ تمہیں الگ کر دیا جائے، اور اچھی بیویاں جو مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں، عبادت گزار ہوں، جو تہجد گزار ہوں، جو روزہ رکھنے والی ہوں، اچھی بیویوں کا انتخاب کر لیا جائے، وہ بھی اچھی ہیں لیکن ان سے بھی بہتر۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کی بیویوں کو ڈانٹ دیا، عمر فاروق کی جو رائے تھی اس کو قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ تو حضرات محترم کئی ایک واقعات ہیں، قیدیوں کا معاملہ، بدر کے قیدی، ان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ جتنے بھی قیدی ہیں ان کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے، یہ کافر جتنے بھی لوگ ہیں یہ قیدی، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، اور آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا ارحم من امتی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ساری امت میں سے سب سے رحیم اور شفیق اگر کوئی شخص ہے تو ابوبکر ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب نبی پاک کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن عمر فاروق کی یہ رائے تھی کہ نہیں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے عمر فاروق کی رائے کو پسند کیا اور آسمان سے یہ آیت نازل فرما دی ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عمل میں بھی کامل تھے اور وہ علم میں بھی کامل تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تقوی میں بھی کامل تھے اور ایمان میں بھی کامل تھے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے پوچھا کہ عمر فاروق
تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑھ کر، دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عمر کیا اپنی جان سے بڑھ کر بھی؟ تو عمر فاروق نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر۔ تو نبی پاک نے کہا کہ ابھی ایمان کامل نہیں ہوا۔ تو عمر فاروق نے کہا اچھا یہ ایمان کا مسئلہ ہے؟ تو عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اب ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان میں بھی سب سے کامل، عمل میں بھی اور علم میں بھی کامل تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب آخری وقت آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 27 ذو الحجہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ عمر فاروق پہ وار کیے گئے، خنجر کے ساتھ 6-7 وار کیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز مکمل کرتے ہیں۔ عمر فاروق کو اٹھایا گیا، گھر لے جایا گیا اور عمر فاروق کی خاطر تواضع کی جانے لگی، دودھ بھی لایا گیا اور وہ سارے کا سارا دودھ، وہ پیٹ پھٹ چکا تھا، وہ سارا کا سارا دودھ باہر نکل گیا۔ تو جو طبیب تھے انہوں نے کہا کہ اب آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، چونکہ زخم بہت گہرے ہیں، لہٰذا آپ نے اگر کوئی وصیت وغیرہ کرنی ہے تو وہ کر دیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ہو، تو آپ حضرت عائشہ سے اجازت لیں، چونکہ حضرت عائشہ کے حجرے میں قبریں تھیں نبی پاک کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ ان سے اجازت لیں، اگر وہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو اجازت مل گئی۔ آخری وقت تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عمر فاروق پر گھبراہٹ کے آثار دیکھے تو عمر فاروق سے کہنے لگے کہ اے عمر کیا تم ڈر گئے ہو، کیوں پریشان ہو؟ تو عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، مجھے فکر ہے آخرت کی، مجھے اس دنیا کا کوئی بھی ڈر نہیں ہے، میں فکر مند ہوں آخرت کے بارے میں کہ ابھی میری اگلی منزل شروع ہونے والی ہے اور عمر کا کیا بنے گا۔ آپ دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اتنی عظیم شان۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے نا تو شیطان عمر کا سامنا نہیں کر سکتا، شیطان عمر کو ورگلا نہیں سکتا، بہکا نہیں سکتا، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے کہ اب میری خیر نہیں ہے، عمر آ رہی ہے، تو شیطان اپنے بچاؤ کے لیے وہ جگہ، وہ راستہ، وہ بازار چھوڑ دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ تو عمر کی تو یہ شان ہے، لیکن فکر مند کتنا ہے آخرت کے بارے میں کہ میرا کل کیا بنے گا۔ اور پھر جب آخری وقت آتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اپنے بیٹے کی گود میں تھا، تو کہا کہ نہیں میرا سر نیچے رکھ دیں، اور عمر فاروق کا سر نیچے رکھا گیا اور انہوں نے مٹی میں کے ساتھ اپنا چہرہ لگا لیا، اپنا منہ لگا لیا اور کہنے لگے کہ اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا، اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو عمر تیرا کیا بنے گا، تیرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو اللہ کے یہ پیارے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کلمات کہتے ہوئے کہ اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو عمر تیرے ساتھ کیا ہوگا، کیسا سلوک ہوگا، عمر تیرا کیا حشر ہوگا، یہ کلمات کہتے کہتے ان کی روح پرواز کر جاتی۔ اتنا ڈر اور خوف اور اتنی فکر آخرت کی۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف جنت کے سرٹیفکیٹ، ایک طرف نبی پاک نے کہا عشرہ مبشرہ میں عمر شامل ہے اور جنت کی بشارت زمین پر چلتے پھرتے مل گئی تھی ان کو، لیکن اس کے باوجود فکر آخرت کی کتنی ہے اور اس حوالے سے عمل کتنا ہے، کتنی فکر تھی، اور اس کے مطابق عمر فاروق نے عمل بھی پھر کر کے دکھایا ہے۔ صرف یہ نہیں زبانی کلامی بڑی آخرت کی فکر ہے، نہیں، کس طرح وہ انہوں نے اسلام کو بلند کیا، کس طرح مسلمانوں کا اسلام کا تحفظ کیا، کس طرح لوگوں کے حقوق پورے کیے، نہ صرف بلکہ جانوروں تک کے حقوق پورے کیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر ان کی زندگی کو اپنانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔